ہیلو دوستوں، میں قمر عباس آپ لوگوں کا اپنے ہی یوٹیوب چینل عباس اسٹڈی سینٹر پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ میر حسن کے شاہکار مثنوی سحر البیان کا خلاصہ کے اوپر بات کریں گے۔ کسی شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کو ہر قسم کی عیش و عشرت میسر تھی، مگر ان کے یہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ مایوس اور پریشان تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میرے تاج و تخت کا وارث پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی میرے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہوا، اس لیے میں یہ تاج و تخت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر رہا ہوں۔ وزیروں نے جواب دیا، خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے نجومیوں اور براہمنوں کو بلایا اور انہیں بادشاہ کے مقدر بنانے کے بارے میں کہا۔ سب نے اپنی اپنی کتابیں دیکھی، حساب و کتاب جوڑا اور عرض کیا کہ خدا پر بھروسہ رکھیے، آپ کا مقدر چمکنے والا ہے، آپ کے یہاں چاند جیسا ایک خوبصورت بیٹا ہوگا، مگر اپنی عمر کے ابتدائی 12 سال وہ چھت پر نہ جائے، محل کے اندر سے باہر نہ نکلے، ورنہ کچھ عرصے کے لیے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ مسافر ہوگا، اس پر جن و پری عاشق ہوں گے اور ایک عورت اس کی معشوقہ ہوگی، مگر دکھ اٹھانے کے بعد اسے پھر خوشی نصیب ہوگی۔ بادشاہ کے یہاں 9 ماہ گزرنے کے بعد ایک نہایت خوبصورت بچہ پیدا ہوا، اس کا نام بے نظیر رکھا۔ بادشاہ نے خیرات کی، خدا کے نام پر دولت لٹائی، فقیروں کو روپے پیسے دیے، محتاجوں کی حاجتیں پوری کی، خوشیاں منائی۔ شہزادہ نہایت حسین و جمیل اور ذہین تھا۔ حسب دستور اسے ابتدا میں قرآن پاک پڑھایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم پڑھائے اور فن سکھائے گئے۔ جب شہزادے کی عمر 12 سال ہونے کو آئی تو ایک دن شہزادے کو نہلا کر نئے کپڑے پہنائے، گھوڑے پہ سوار کیا۔ بادشاہ، امیر، وزیر اور ہزاروں لوگ ساتھ چلے۔ شہر سے باہر بادشاہ نے ایک باغ بنوایا تھا، اس تک سب پہنچے۔ شہزادے نے اس باغ کی سیر کی اور شام کو شہر میں اپنے محل میں واپس آ گیا۔ اتفاق سے وہ رات چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی سے ہر طرف روشنی تھی، موسم خوشگوار تھا، ہر طرف خدا کا نور برس رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر شہزادے کا دل چھت پر جانے کے لیے بے قرار ہوا۔ اس نے اصرار کیا۔ خواصوں نے بادشاہ سے عرض کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، مگر خبردار رہنے اور پہرا کرنے کی ہدایات بھی دی۔ چھت پر پلنگ بچھایا گیا، شہزادہ آ کر اس پر سو گیا۔ پہرے دار باری باری پہرا دے رہے تھے۔ رات کو ایسی ہوا چلی جس سے چاند کے سوا تمام پہرے دار سو گئے۔ بدقسمتی سے یہ دن 12ویں سال کا آخری دن اور یہ رات آخری رات تھی۔ اسی رات جب سب سو گئے تو اس محل پر سے ایک پری کا گزر ہوا۔ اس کی نظر شہزادے پر پڑی۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر پری نیچے اتری اور شہزادے کو پلنگ سمیت اٹھا کر پرستان میں لے گئی۔ جب پہرے دار جاگے تو دیکھا کہ شہزادہ غائب ہے۔ خواصیں انتہائی پریشان ہوئی۔ آخر کار انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کو خبر دی۔ وہ رونے پیٹنے لگے۔ رات اسی حالت میں گزری۔ صبح سارے شہر میں شور مچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کی حالت بگڑ گئی۔ آخر وزیروں نے سمجھایا اور صبر اور خدا کا شکر کرنے کے لیے کہا۔ روڑ پیٹ کر تلاش کر کے اور تھک ہار کر سب بیٹھ گئے۔ جب پری نے شہزادے کو اڑایا تو سیدھا لے کر پرستان میں اتارا۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت باغ میں رکھا، جہاں نہ سردی تھی، نہ گرمی تھی، نہ آگ کا خطرہ تھا، نہ بارش کا ڈر تھا۔
طرح طرح کے پھول تھے۔ اتفاق سے جب شہزادہ جاگا تو اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی مقام پر اور اجنبی لوگوں میں پایا۔ شہزادے کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ اس نے دیکھا تو سرہانے ایک نہایت حسین و جمیل پری کو کھڑے پایا۔ شہزادے نے پوچھا، "تم کون ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟" پری نے جواب دیا، "تیرے عشق نے مجھے بے قرار کیا ہے، اس لیے میں تجھے اٹھا کر یہاں لے آئی ہوں۔ اب یہ گھر میرا نہیں تیرا ہے۔ میں پری ہوں اور یہ پرستان ہے۔" شہزادے نے مجبور ہو کر ہاں میں ہاں ملائی۔ اس طرح شہزادہ پرستان میں رہنے لگا۔ اصل میں وہ ہر وقت پریشان اور مایوس رہتا تھا۔ پری کا نام ماہ رخ تھا اور باپ سے یہ کام اس نے پوشیدہ طور پر کیا تھا۔ ایک دن پری نے کہا، "میں شام کے وقت اپنے باپ کے پاس جاتی ہوں، اس لیے تجھے یہ گھوڑا دیتی ہوں۔ تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کو جایا کر اور رات کا ایک پہر سیر کر کے واپس آ جایا کر، مگر شہر میں کسی سے ہرگز دل نہ لگانا، ورنہ تمہاری خیر نہ ہوگی۔" پری نے شہزادے کو یہ مصنوعی گھوڑا چلانے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ اس کے بعد رات کے ایک پہر کے لیے شہزادے نے سیر کرنا شروع کیا۔ ایک پہر سیر کر کے وہ اپنے مقام پر واپس آ جاتا۔ ایک رات بے نظیر سیر کے لیے گیا۔ اچانک اسے ایک جگہ خوبصورت باغ دکھائی دیا۔ اس میں ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ شہزادہ نیچے اترا، محل کے اندر گیا اور وہاں 15 سال کی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا، جس کے ارد گرد خواصیں کھڑی تھیں۔ اچانک خواصوں میں سے کسی کی نظر شہزادے پر پڑی۔ وہ آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ جب شہزادے نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ اس کا نام بدر منیر تھا۔ خواصوں کے ساتھ وہ شہزادے کو دیکھنے کے لیے گئی۔ جب اس نے بے نظیر کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے پر عاشق ہو گئے اور ایک دوسرے کا حسن دیکھ کر دونوں بے ہوش ہو گئے۔ خواصوں میں سے ایک کا نام نجم النساء تھا۔ اس نے گلاب چھڑکا کر انہیں ہوش میں لایا۔ دونوں نے آپس میں باتیں کی اور ایک دوسرے کا تعارف کرایا۔ شہزادے کی باتیں سن کر بدر منیر ناراض ہوئی، مگر بے نظیر نے حقیقت اور بے بسی کا اظہار کیا اور روزانہ آنے کا وعدہ کیا۔ اس دن شہزادہ واپس چلا گیا اور اس کے بعد حسب معمول روزانہ وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ یہاں دونوں آپس میں ہنستے کھیلتے اور حسن و عشق کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن شہزادے کو اس حالت میں کسی دیو نے دیکھا اور جا کر پری کو بتا دیا۔ یہ سن کر پری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دیووں کو حکم دیا اور دیووں نے شہزادے کو ایک صحرا میں لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا اور دیووں کو پہرے پر کھڑا کر دیا۔ ادھر جب بے نظیر بدر منیر کے پاس کئی دن تک نہ آیا تو وہ سخت غمگین اور بے قرار ہو گئی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس کو کھانے پینے، پہننے اور ہار سنگار کرنے کا ہوش نہ رہا۔ بدر منیر کا یہ حال دیکھ کر وزیر زادی نجم النساء نے کہا، "پردیسیوں سے اس طرح دل لگانا اچھا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے شہزادہ آپ کو دھوکہ دے گیا ہو۔ بدر منیر نے کہا کہ خدا ہی جانتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ شہزادہ دھوکے باز نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ پری کو اس بات کا علم ہو گیا ہو اور اس نے شہزادے کو کہیں قید کر دیا ہو۔ بدر منیر کی بے تابی دیکھ کر نجم النساء نے اپنا لباس تبدیل کیا اور جوگی بنی اور شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ میدانوں، جنگلوں، پہاڑوں اور آبادیوں میں وہ شہزادے کو تلاش کرتی رہی۔ ایک دن وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ وہاں اسے رات ہو گئی۔
اس دن چاند کی 14ویں رات تھی۔ ہر طرف چاندنی کا نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر بین بجانے لگی۔ اتفاق سے اس رات وہاں سے جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کا وہاں سے گزر ہوا، جس کی عمر 20 سال تھی۔ اس نے بین کی آوازیں سنی تو نیچے اتر آیا۔ جوگی یعنی نجم النساء کا حسن و جمال اور بین بجانے کے فن کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا۔ نجم النساء صبح ہونے تک بین بجاتی رہی اور وہ سامنے بیٹھ کر روتا رہا۔ جب صبح وہ بین بجانا بند کر کے اٹھ کر جانے لگی تو وہ فیروز شاہ نے اسے اپنے تخت پر بٹھایا اور پرستان میں لے گیا۔ وہاں اسے رہنے کے لیے ایک مقام دیا۔ کسی کام کے بہانے وہ ہر روز جوگی نجم النساء کے پاس رہتا تھا اور اس سے بین سن کر روتا تھا۔ آخر عاجز ہو کر اس نے پری سے اپنے عشق کا حال بیان کیا۔ نجم النساء نے جواب میں کہا کہ میری کہانی سن کر پہلے تم میری مراد پوری کرو تو پھر میں تمہاری مراد پوری کروں گی۔ فیروز شاہ نے کہانی پوچھی۔ نجم النساء نے جواب دیا، شہر سراندیپ کا بادشاہ مسعود شاہ ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو نہایت خوبصورت ہے اور جس کا نام بدر منیر ہے۔ وہ شہزادہ بے نظیر پر عاشق ہے، لیکن ماہ رخ پری بھی اس پر عاشق ہے۔ پری کو جب علم ہوا تو اس نے شہزادے کو کہیں پھینک دیا ہے۔ میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ اس کو تلاش کرنے میں میری مدد کریں، پھر میں آپ کی مراد پوری کروں گی۔ یہ سن کر فیروز شاہ نے تمام دیووں کو بلایا اور شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے حکم دیا۔ یہ حکم پا کر تمام دیو تلاش کے لیے نکل گئے۔ اچانک ایک دیو کا ایک جگہ سے گزر ہوا۔ اسے ایک کنویں سے رونے کی آواز آئی۔ ایک طاقتور دیو نے کنویں سے پتھر اٹھایا اور شہزادے کو نکال کر فیروز شاہ کے پاس پہنچا دیا۔ نجم النساء اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور فیروز شاہ نے شہزادے کو تخت پر بٹھایا اور بدر منیر کے پاس پہنچایا۔ اسے تمام سرگزشت سنائی۔ دونوں خوب روئے۔ اس کے بعد کھانا کھایا اور دونوں الگ الگ خوابگاہوں میں چلے گئے۔ اس طرح وہ چاروں بہت دیر تک عیش و عشرت کرتے رہے۔ آخر فیصلہ کیا کہ اس طرح چھپ کر رہنا اچھا نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے اپنے مقصد کا اظہار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ یہ مشورہ کر کے بدر منیر اور نجم النساء اپنے والدین کے پاس چلی گئیں۔ بے نظیر اور فیروز شاہ نے مال و اسباب جمع کیا، فوج تیار کی اور سلطنت کے سامان مہیا کیے۔ پھر اسی جگہ آئے اور وہاں کے بادشاہ مسعود شاہ کو خط لکھا کہ میں ایک شہزادہ ہوں اور میرا مقدر یہاں مجھے لے آیا ہے، آپ مجھے اپنی غلامی میں رکھ لیں۔ بادشاہ خط پڑھ کر متاثر ہوا اور رشتہ منظور کر لیا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، ساز و سامان تیار کیا اور بڑی دھوم دھام سے بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو گئی۔ دونوں خوشی سے رہنے لگے۔ اس کے بعد بے نظیر نجم النساء کے باپ کے پاس گیا اور فیروز شاہ کو اپنا بھائی بتا کر اس کے لیے رشتہ مانگا اور وہ رضامند ہو گیا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، مال و اسباب جمع کیا اور نجم النساء فیروز شاہ کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اس کے بعد اخراجات لے کر دونوں پرستان میں چلے گئے۔ بے نظیر اور بدر منیر بھی اجازت لے کر اپنے وطن چلے گئے۔ اپنے شہر کے پاس پہنچ کر خیمے لگائے اور وہاں رہنے لگے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جو شہزادہ غائب ہوا تھا وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر ماں باپ ننگے پاؤں آئے، بیٹے کو گلے سے لگایا اور خوب روئے۔ پھر بے نظیر اور بدر منیر کو اپنے محل میں لے گئے، خدا کا شکر ادا کیا اور خوشیاں منائی۔ گھر میں رونق ہوئی۔ ماں باپ کی خواہشیں
خواہش تھی کہ بے نظیر کی شادی اپنے ہاتھوں سے کرے، اس لیے انہوں نے بے نظیر اور بدن منیر کی شادی دوبارہ کروائی اور خوشیاں منائی، خدا کا شکر ادا کیا۔ اس طرح بچھڑے ہوئے ملے اجڑا ہوا باغ خدا کے فضل سے پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ خدا حافظ۔